الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا آج الحمدللہ چلے گا تقلید کی اہمیت کے باب میں۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے دعا کے ساتھ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا مسئلہ، تقلید کی اہمیت۔ ہم نے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاء الحق حصہ اول میں مسئلہ تقلید بہت تفصیل سے لکھ دیا ہے، جس کا جواب آج تک وہابی غیر مقلدین سے نہ بن سکا۔ اگر شوق ہو تو وہابی مطالعہ فرمائیں۔ اس جگہ کتاب کی تکمیل کے لیے کچھ بطور اختصار تقلید کی ضرورت، تقلید کے فوائد، تقلید نہ کرنے کے نقصانات عرض کیے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ خیال رہے کہ امت محمد یا عالی صحابان افضل صلاۃ والسلام التحیات میں بعض وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حضور علیہ سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحبت میسر ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ وہ حضرات آسمان نبوت کے تارے، ساری امت کے ہادی و امام ہیں۔ ان کے حق میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ مشکات۔ رب تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پاک کی برکت سے گمراہی، بدعقیدگی، فسق و فجور سے محفوظ و مأمون رکھا۔ خواہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْزِمَهُمْ كَلِمَاتِ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلُهَا۔ رب تعالیٰ نے ان صحاب پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرمایا اور اس کے مستحق ہیں۔ دوسری جگہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذکر الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ ترجمہ، اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، رب نے کفر و فسق و اور گناہوں سے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے فسق و گناہوں سے نفرت ڈال دی، اور آج کے جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائیں۔ اور تمام صحابہ سے رب نے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے کہ ارشاد فرمائے وقولوا وعد اللہ الحسنی۔ رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ بلکہ رب تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو تمام جہاں کے ایمان کا معیار بتایا۔ جس کا ایمان ان کی طرح ہو وہ مومن ہے، جس کا ایمان ان کے خلاف ہو وہ بے دین ہے۔ فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لاوے تو ہدایت پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر صحابہ کرام کے فضائل و مراتب دیکھنے ہو تو ہماری کتاب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ایک نظر کا مطالعہ کرو۔ بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت شریف کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل روشن، سینے نوازی، سینے نورانی تھے۔ وہ حضرت فرش پر قدسی صفات کے حامل تھے۔ نہ ان میں دینی جھگڑے تھے، نہ بہت سے فرقے، نہ مذہبی اختلاف، نہ فتنے و فساد۔ لہٰذا اس خیر القرون کو باقاعدہ تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تمام جہاں کے امام تھے، وہ کس کی تقلید کرتے؟ سبحان اللہ۔ بعض میں مسلمانوں میں مذہب کا اختلاف، خیالات انتشار، مسائل کی فراوانی، فلسفہ منطق کا الحاق پیدا ہوا۔ تب علماء ملت نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط فرمائے۔
دین محمدی کی جزیات کو آئینے کی طرح صاف فرما دیا۔ امت نے محسوس کیا کہ اب تقلید ائمہ کے بغیر چارہ نہیں۔ غرض کی بات کہ مسلمان تین قسم کے ہو گئے: عوام، علماء مجتہدین۔ عوام نے علماء کی پیروی اور علماء نے ائمہ مجتہدین کی تقلید کو لازم و ضروری سمجھا۔ عوام نے علماء کی پیروی اور علماء نے مجتہدین کی تقلید کو لازم و ضروری سمجھ لیا۔ تقلید و اجتہاد و ضروریات زمانے کے لحاظ سے لازم ہوئی۔ اب یہ جو وہابی غیر مقلد کہتے ہیں کہ صحابہ نے تقلید کیوں نہیں کی اور تابعین نے تقلید کیوں نہیں کی، تو ان کو یہ جواب جڑ کے دیا جائے وہابیوں کو، ان ناقلوں کو۔ ان کی مثال یوں سمجھو کہ اولاً جب تک ضرورت پیش نہ آئی، صحابہ کرام نے قرآن کریم بھی کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا۔ دیکھیں جی کتنی بہترین بات بتا رہے ہیں۔ عہد عثمانی میں جب ضرورت پڑی تو قرآن کتاب شکل میں جمع ہوا، پھر بہت عرصہ کے بعد قرآن میں زیر و زبر لگائے گئے، پھر بہت عرصہ کے بعد اس میں رکوع سیاہ پارے مرتب کیے گئے۔ کسی صحابی نے جمع حدیث اور حدیث کے اقسام و احکام بنانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائی۔ بخاری و مسلم وغیرہ عہد صحابہ کی بہت بعد کی کتابیں ہیں۔ غرض یہ کہ دینی ضرورتیں پڑتی گئیں، یہ چیزیں بنتی گئیں۔ یہی حال ائمہ کی تقلید کا ہے۔ جیسے آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کا جمع اعراب سپارے بنانا علم حدیث اور کتب حدیث بدعت ہے، عہد نبوی یا عہد صحابہ میں نہ تھی۔ ایسے ہی یہ بھی کہنا حماقت ہے کہ تقلید ائمہ اور علم فقہ بدعت ہے، عہد صحابہ میں اس کا رواج نہ تھا۔ آج اگر جمع شدہ قرآن اور مسلم بخاری ضروری ہے تو اماموں کی تقلید بھی لازم ہے۔ ہم اس جگہ نہایت اختصار سے تقلید کی اہمیت قرآن و حدیث و عمل امت عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ سیاہ اور ایمان تازہ کیجیے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پھر اگر تم نہ جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ دینی بات میں اپنی عقل نہ لگائیں، نہ واقف کو ضروری ہے کہ واقف سے پوچھے، جاہل عالم سے پوچھے، غیر مجتہد عالم مجتہد علماء سے دریافت کرے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرمانبرداری کردار اپنے میں سے امر والوں کی۔ مطلب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، پھر اولی الامر جو تم میں حکم والے ہیں۔ قرآن کریم پر عمل اللہ کی اطاعت ہی، قرآن کریم پر عمل اللہ کی اطاعت ہے، حدیث شریف پر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری، اور فقہ پر عمل اولی الامر کی اطاعت ہے۔ یہ تینوں اطاعتیں ضروری ہیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہاں اول امر سے مراد علماء دین ہے، نہ کہ سلطان، کیونکہ بادشاہوں پر علماء کی اطاعت بہرحال ضروری ہے، مگر علماء پر بادشاہوں کی اطاعت ہر حال میں واجب نہیں، صرف انہی احکام میں واجب ہے جو شریعت کے موافق ہوں۔ ایسے ہی حکم و سلاطین علماء سے اس احکام کا حاصل کریں گے۔ تیسری آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ترجمہ: اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی۔ دیکھیں یہاں پر دوبارہ پڑھ رہا ہوں یہ آیت، دھیان سے سنیں۔ اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تین جماعتوں سے راضی ہے: مہاجرین، انصار اور تا قیامت ان کی اتباع و تقلید کرنے والے مسلمان۔ غیر مقلدین تینوں جماعتوں سے خارج، کیونکہ نہ تو وہ مجتہد، نہ تو وہ مہاجر صحابی ہیں اور نہ انصاری ہے، اور نہ ان کے مقلدین کے نزدیک تقلید شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ غیر مقلد جو ہیں تینوں جماعتوں سے خارج ہیں، کیونکہ نہ وہ تو مہاجر صحابی ہیں
اور نہ انصاری اور نہ ان کے مقلدین کی نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک تو تقلید شرک ہے۔ چوتھا، قرآن کریم فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَيْهِ، اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا۔ سبحان اللہ، پارہ 21 سورہ نمبر 31، اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا راستہ اختیار کرے۔ چاروں امام خود بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں اور تمام اولیاء، علماء، صالحین، مؤمنین ان کی مقلد، لہذا تقلید مقبول کا راستہ ہے، غیر مقلدین وہابیت مردود کا راستہ ہے۔ پانچویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ صرف ہمارے تقوی و پرہیزگاری بخشش کے لیے کافی نہیں، پرہیزگاری کے ساتھ اچھوں کی سنگت بھی لازم ہے، ورنہ راستے میں ڈکیتی کا اندیشہ ہے۔ چاروں امام اچھے ہیں اور امت کے سارے اچھوں نے تقلید کے سارے اولیاء، علماء، محدثین، مفسرین مقلد گزرے۔ غیر مقلدوں میں اگر کوئی ولی گزرا ہوا تو دکھا دو۔ جس شاخ میں پھل پھول پتے نہ لگے وہ چھونے کے لائق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ چکا ہے۔ ایسے ہی جس فرقے میں اولیاء اللہ نہ ہو وہ دوزخ کے قابل ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹی دلیل، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ، علماء، صالحین ہوں۔ دیکھ لو سارے اولیاء صالحین مقلد ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ، خواجہ بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ عنہ، امام ترمذی وغیرہ جیسے پائے کے بزرگ مقلدین گزرے ہیں، لہذا تقلید سیدھا جنت کا راستہ ہے اور وہابیت غیر مقلدیت ٹھہرا راستہ جو دوزخ تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ ساتویں آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ۔ ترجمہ، جو کوئی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ چلے، تو جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے، جدھر پھرے گا ہم ادھر ہی پھیر دیں گے، اللہ اکبر، اور اسے دوزخ میں پہنچائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو سزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے کفار کی ہے، وہی سزا ان کلمہ گو بے دینوں کی بھی ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائے۔ تقلید عام مسلمانوں کا راستہ ہے، غیر مقلد سب سے علیحدہ، وہ اپنا انجام سوچ لیں۔ 8واں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ مَعَ أُمَّةٍ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور نبی تمہارے گواہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان رب تعالیٰ کی دنیا و آخرت میں گواہ ہیں۔ جس آدمی یا جس راستے یا جس مسئلے کو عام مسلمان اچھا کہیں واقعی اچھا ہے، اور جس کو برا کہیں وہ واقعی برا ہے۔ دیکھ لو، مسلمان تقلید کو اچھا کہتے ہیں، مقلد ہیں، اور غیر مقلدوں کے برا جانتے ہیں، لہذا تقلید ہی اچھا راستہ ہے اور مقلدین اچھی جماعت ہے۔ اب انشاءاللہ حدیث پاک ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، اور یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں مضبوط کر کے رکھیں۔ دوبارہ اگر نہیں یاد ہو رہے ہیں دوبارہ ویڈیو دیکھیں، یا یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں، وہاں سے یہ دلائل کو پڑھیں اور ان کو اپنے دماغ میں محفوظ کریں۔ بابیے کو ایک ہی اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ نے نہیں کی، مجھے صحابہ کے دکھائیں، قرآن و حدیث سے دکھائیں، تو یہ آیت دکھائیں۔ پہلے اسے تقلید کا جو ہمارا مقدمہ ہے کہ تقلید کہتے ہیں پیروی کو، تو قرآن کریم کی آیت پیش کریں گے تو اس میں تو صاف ہے کہ پیروی لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ جو بھی دلیل پیش کریں گے اس کے خلاف، تو وہ جو بھی ہوں گی وہ اندھی تقلید، اور جیسے ہم نے ابھی پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ اس میں شرک و کفریہ تقلید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کافر لوگوں کی تقلید نہ کریں۔ تو یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ ہماری جو بھی تقلید رہتی ہے الحمدللہ شریعت کے مطابق رہتی ہے، اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ جب آپ اسی جعل حق شرع میں تقلید کا چیپٹر دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے اجماع جو
بہت سارے مفسرین محدثین نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی تقلید کو جائز کہا ہے، انہوں نے بھی تقلید کو جائز کہا ہے، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو ہم بھی پڑھیں گے۔ اور اب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔